جی سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ یہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں اوپر نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو جو آپ کے مرزا صاحب ہیں ان کو بھی تقریباً دنیا سے گئے ہوئے 100 سال تو ہو ہی گئے ہیں نا، 100 سال یا 90 سال یا 80 سال نا، لگ بھگ اتنا عرصہ ہو چکا ہے. تو اور یہ بھی تاریخ میں ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ہر پہلے آنے والا نبی بعد میں آنے والے کی تصدیق کر کے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارتاً یا کھلے لفظوں میں بیان کر کے جاتا ہے. تو ابھی 90-80 سالوں میں نیا نبی کیوں نہیں آیا؟ اور اگر آیا ہے تو وہ نبی کون ہے؟ اور اگر نہیں بھی آیا تو مرزا صاحب اپنے بعد آنے والے کون سے نبی کا اشارہ دے کے گئے ہیں ہمیں، جو ہم جان سکیں کہ ان کے بعد ایک اور نبی آئے گا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. یہ سوال کا جواب دیجیے گا پلیز. ٹھیک. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتا ہے. یہ اصول میں نے ایگزیکٹلی یہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے نا، لیکن دیکھا جائے تو آپ اس کا ثبوت چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مرزا صاحب کیا بتا کے گئے بعد میں آنے والے کا، اور جو ابھی 80 سال 90 سال میں کون سا اور نبی آیا ہے ان کے بعد. اور ابھی اگر ہمیں نبوت کی ضرورت ہے رسول خدا کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد اگر ہمیں نبی کی ضرورت تھی تو مرزا صاحب آ گئے انہی کی شریعت کو ہمیں دوبارہ سے ایکسپلین کرنے، وضاحت دے کے اچھے سے بتانے کے لیے. لیکن وہ بھی چلے گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال، اس کے بعد ہم پھر گمراہی میں کھڑے ہیں سارے اسلامی فرقے جتنے بھی ہیں. تو ابھی رائٹ نو ہمیں نبی کی دوبارہ ضرورت ہے. تو ابھی کون سے نبی ہیں؟ ابھی ہمیں خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں نبی کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیں کہ ابھی نبی کون سے ہیں، اور آپ کے جو مرزا صاحب ہیں وہ کیا اشارہ دے کے گئے ہیں کہ کون سے نبی آئیں گے ان کے بعد. اچھا، یہ باتیں آپ نے کتنی مرتبہ بتانی ہے مجھے پہلے آپ بتا دیجیے تاکہ میں میوٹ کر کے اپنے دوسرے کام کر کے آ جاؤں. 3 دفعہ آپ نے ان باتوں کو دہرا دیا. میں نے سیفی بھائی بتا دیا، اب آپ جواب دے دیجیے. ہاں جی، میں تو کب سے بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے، آپ بولنے نہیں دے رہی ہیں، پھر وہی ریپیٹ کرنے لگ جاتی ہیں. اچھا، 3 باتیں ہیں آپ کے اس کیا نام جو ہے نا وہ سوال کے اندر. جی جی. ایک تو یہ 3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مرزا صاحب نے کس نبی کی بشارت دی ہے جی، اور ان کے بعد 80 سال میں کون سا نیا نبی آیا یا نہیں آیا؟ ارے بھائی حفظ ہو گئی ہمیں آپ کی بات جناب. آپ براہ کرم میوٹ کیجیے اور جواب لیجیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس کو بڑا تفصیل سے بتایا ہے. تو جو مین پوائنٹ ہیں آپ کے، یعنی 3 سوال، ایک سوال میں جو 3 سوال ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ 3 سوال ہیں. پھر ایک ایک کر کے میں جواب دوں گا ان کا، نہ کہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اسے دوبارہ سے پھر آپ ریپیٹ کرنے لگو. چلیں ٹھیک ہے، چلیں آپ میوٹ کر دیجیے، پہلے مجھے جواب دے دیجیے. جی ٹھیک ہو گیا. دوسرا، 80-90 سال میں کون نبی آیا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے نا، اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے. جی. اچھا جی. تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم ابھی بھی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمیں خلافت نہیں نبوت چاہیے. جی جی. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس نبی کی بشارت دی ہے. تو آپ نے ایک اصول مجھے بتایا ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہے. یہ اصول ہم نے نہ قرآن میں پڑھا ہے نہ حدیث میں پڑھا ہے، ہمیں کہیں یہ اصول نہیں ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت کیا نام جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی 3 نبیوں کی ہمیں پیش گوئیاں ملتی ہیں، اور ان تینوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی ہے. ان تینوں میں سے نہ تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کی، نہ حضرت داؤد کی پیش گوئی کی، نہ حضرت یوسف کی پیش گوئی کی، نہ ہی حضرت سلیمان کی پیش گوئی کی. تو بھئی اگر ہر پچھلا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی پیش گوئی کرتا تو حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہی غلط ہے. ہاں، جہاں تک حضرت نبی کے غلط ہے، شاید آپ کے نالج میں یہ بات ثابت ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابھی بلوغت میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے بالکل کم سنی میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے تھے. تو انہوں نے کس وقت یہ مطلب بشارت دینی تھی؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ بھائی زکریا علیہ السلام کو چاہیے تھا، زکریا علیہ
السلام کو چاہیے تھا کہ ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھئی میرے بعد یحییٰ نے نبی ہو کر آنا ہے. تو زکریا علیہ السلام کو تو یہ پتا تھا جب انہوں نے خدا سے دعا کی جو تو ہمارے کیوں قرآن نہیں پاک تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی میرے بعد جب انہوں نے خدا سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ تمہیں میں ایک فرزند سے نوازوں گا. یہی ہے نا ترجمہ اس کا لفظی محفوم جو میں ایک بیان کر فرزند سے نوازوں گا. ہاں تو وہ حضرت زکریا کے بعد ہوا ہے وہ نبی کہ حضرت زکریا کی موجودگی میں ہی ہو گیا تھا؟ بالکل وہی کھیل کھیلا جو آپ سب کے ساتھ کھیلتے ہیں. آپ نے صحیح جواب نہیں دیا. جو میں پوچھ رہی ہوں نہ وہ زکریا کا مسئلہ ہے، نہ وہ داؤد علیہ السلام کا مسئلہ ہے، نہ یحییٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے. مسئلہ مرزا صاحب کا ہے. اب مرزا صاحب کے بعد ہمیں پھر نبی کی ضرورت ہے. ابھی نبی کہاں ہے؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری. آپ نے وہ تو دوسرا سوال ہے نا، اس کا تو جواب نہیں دیا نا میں نے آپ کو. ہاں چلے جی، پہلا مسئلہ یعنی ختم ہو گیا کہ یہ میں پہلے سوال پہ معذرت کر لیتی میرے بھائی سے. بطول صاحبہ پہلا روئی سوال گئے تھوڑا مائنس نا. کر دیں، دوسرے سوال پہ آ جائے. رک جائے تھوڑا. اچھا دوسرا سوال ہے کہ بھئی آرام سے. جب نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو 80-90 سال میں کون نبی آیا؟ یہ ہے ان کا دوسرا سوال. اچھا نبوت کا سلسلہ جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہر 40 یا 50 سال میں کوئی نہ کوئی نبی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کو نبی بنائے اور کب نبی بنائے. اب دیکھیں بنی اسرائیل میں ہر 100 سال کے اندر یا ہر 100 سال کے بعد ایک نبی آ رہا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں مناسب سمجھ رہا تھا نبیوں کو بھیجنا. لیکن مشرکین میں حضرت اسماعیل کے بعد سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو کہ کم و بیش 3000 سال کا وقفہ ہے، جبکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا. نبوت کا سلسلہ جاری تھا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 3000 سال کے بعد نبی بھیجا کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو نبی بنانا ہے اور کب نبی بنانا ہے. تو یہ آپ پر ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ بھئی 80-90 سال گزر گئے تو اب نبی آنا چاہیے. یہی جواب آپ کے اگلے سوال سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ گمراہی ابھی بھی جاری ہے. ہمیں خلافت نہیں چاہیے، ہمیں نبوت چاہیے. اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجتا ہے نا باجی وہ انسان کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں بھیجتا. آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی آج نبی آنا چاہیے، ہماری ڈیمانڈ ہے نہیں آنا چاہیے. کسی اور کی ڈیمانڈ ہے وہ کہتا آنا ہی نہیں چاہیے، قیامت تک ہی نہیں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس چیز کو اپنے ذمہ رکھا ہے کہ بھائی نبی بھیجنا ہے یا خلیفہ بھیجنا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اسے پتا ہے کب بھیجنا ہے نبی اور کس کو بنا کر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات گمراہی کی ہے، گمراہی تو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک موجود ہے. لیکن بات یہ نہیں ہوتی ہے، گمراہی تو ہر وقت ہر دور میں موجود رہتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ جب گمراہ ہو جاتے ہیں نا وہ ان میں ایک نبی بھیج دیتا ہے اپنا، اور وہ نبی کیا کرتا ہے؟ وہ نبی ایک جماعت تیار کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو چکے ہیں. دنیا آج بھی گمراہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا اکثر حصہ آج بھی گمراہ ہے. لیکن ان لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جماعت قائم ہو گئی ہے، جماعت احمدیہ کی صورت میں، کہ یہ کام اب وہ کر رہی ہے. جب اس جماعت کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس کا اکثر حصہ گمراہ ہو جائے گا تو تب اللہ تعالیٰ کس وہ وقت، وہ سال، وہ دن، وہ گھڑی خود متعین کرے گا کہ اس میں ایک نبی مبعوث کرے گا. پھر وہ نبی ایک جماعت قائم کرے گا اور وہ جماعت قائم کرنے کے بعد پھر وہ جماعت لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے گی. ایسے ہوتا ہے طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا. شروع سے تاریخ کسی بھی نبی کی اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہی طریقہ کار رہا ہے. کمپلیٹلی کوئی نبی نہیں کر کے جاتا ہے کہ جی وہ جتنے لوگوں کی طرف مبعوث ہو کر آیا تھا وہ سب کو ایک ایک کو اس نے جو ہے نا وہ اپنی شریعت کا یا اپنا پابند بنا لیا اور پھر وہ چلا گیا دنیا سے. ایسا کوئی نہیں ملے گا. اس نبی کی زندگی میں بھی، اس نبی کی وفات کے بعد بھی اس کی قوم کے لوگ گمراہ رہتے ہیں. جی بالکل. ابھی آپ نے کہا، آپ کے بالکل لاسٹ والی لائن کہ اس نبی کے پہلے بھی اور اس نبی کے بعد بھی اس کی قوم کے لوگ گمراہ رہتے ہیں. آپ نے کہا نا ابھی کہ اس لوگ اس نبی کی موجودگی میں بھی، اس نبی کے بعد بھی اور پہلے بھی لوگ گمراہ رہتے ہیں. اب آپ نے اس سے پہلے آپ کا سیکنڈ لفظ یہ تھا، سیکنڈ لائن آپ نے بولی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے امت یہ جماعت احمدیہ کو سلیکٹ کر لیا ہے، وہ جب تک وہ گمراہ نہیں ہوں گی تب تک اللہ تعالیٰ دوسرے نبی نہیں بھیجیں گے. تو پھر ابھی دوسری لائن آپ کی یہ تھی کہ نبی کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کی بات میں تضاد ہوا نا. خود کو پہلے آپ نے پرفیکٹ ڈکلیئر کیا کہ ہم لوگ جو جماعت ہیں ہم پرفیکٹ ہیں، ہم اچھے سے مطلب پوری امت مسلمہ کو لے کے چل سکتے ہیں، اسلام کی اچھی ایک مطلب بیان کر سکتے ہیں سارا کچھ اس کا. اور دوسری لائن میں آپ نے خود کہہ دیا کہ نبی کے بعد امت گمراہ ہو جاتی ہے، تو پھر اٹس مین آپ بھی مرزا صاحب کے بعد گمراہ ہو چکے ہیں سارے.
یہی مطلب ہے نا دوسری لوگ نہیں میں نے آپ کا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں تو مرزا صاحب کے بعد لوگ گمراہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ ان بالکل سے ہو افضل سکتے ہیں. میں نے وہی کہا ہے کہ جب ایسا ہو جائے گا کہ ہماری جماعت کا بھی اکثر حصہ گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو پچھلے نبیوں کو بھیجنے کی وجہ بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ جب کسی قوم کا اکثر حصہ گمراہ ہو جاتا تھا تو ہم ان میں اپنے منذرین، اپنے ڈرانے والے یعنی اپنے نبی بھیجتے تھے. تو ابھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جو قائم کردہ جماعت ہے وہ ہے جماعت احمدیہ. خلافت کے زیر سایہ الحمدللہ اسی کام کو آگے لے کر چل رہی ہے جو کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تھا. خدا نہ خواستہ ان فیوچر مستقبل میں کبھی ایسا ہوا کہ اس جماعت کا اکثر حصہ گمراہ ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں کی وجہ سے خلافت کا سایہ ہم سے اٹھا لیا اور ہم بھی آپ لوگوں کے جیسے ہی ہو گئے کہ بس ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں اپنا ہی دین چل رہا ہے، اپنے ہی اصول چل رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم و دائم رکھنے کے لیے جب چاہے گا نبی بھیج دے گا. جب چاہے کیونکہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا محمد، ہاں وہ کیونکہ وہ وقت دن تو مجھے نہیں پتا ہے نا. بہترین جواب میرے بھائی، بہترین جواب، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. لیکن اس پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا تو ہے کہ باندھو اسی نام پہ راکھی. اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت، چند مخصوص لوگوں کی اصلاح کرنا مطلوب ہوتی ہے، یا پورے بنی نوح انسان جو پوری اشرف المخلوقات اس نے پیدا کی ہے ان سب کی اصلاح کرنا اس کو مطلوب ہوتی ہے؟ وہ سب کو ہدایت پہ لانا چاہتا ہے، یا صرف وہ ایک گروہ جو اس نے چن لیا؟ اور پھر دوسرا آپ نے کہا کہ گروہ خدا نے چنا ہے، آپ لوگوں کو خدا نے چنا ہے. تو یہ کون سی آیت قرآن پاک کی یا کون سی حدیث نبوی یہ چیز تفصیل سے بیان کر سکتی ہے، یا اس کا مفہوم اس میں آ سکتا ہے، یا آپ لوگوں کا تذکرہ ہی اس میں آ سکتا ہے کہ یہ جو ایک جماعت ہے یہ پرفیکٹ بن گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈکلیئر ہے؟ حدیث میں بھی نبی نے بھی فرما دیا، سب نے بھی فرما دیا کہ میرے بعد اتنے سالوں بعد مرزا صاحب آئیں گے اور ان کا جو خلافت کا سلسلہ وہ لے کے چلیں گے، وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا اور اس گروہ جیسا کوئی گروہ نہیں ہوگا. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ مجھے آپ حدیث نمبر یا کوئی آیت. اس طرح سے تو نہیں ہے مفہوم جو مطالبہ آپ کر رہی ہیں. دیکھیں نا، ہمیں بھی تو ہدایت کی طرف آنا ہے نا. اگر آپ ہی ہدایت پہ ہیں تو ہمیں بھی تو آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے نا، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا. ہم وہ اس گروہ سے الگ کیوں رہیں جو ہدایت پہ ہے؟ ہم اس سے الگ ہیں، جو خدا نے چنا ہوا ہے ہم اس سے الگ ہیں، ہم اس سے دور ہیں. ایک ہی گروہ ہے، اسی کے خدا کو جو ہے اسی کی ہدایت مطلوب ہے اور اسی کے لیے خدا نے خلافت کا نظام چلایا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں بھی تو کچھ ایسا بتائیں کہ ہم بھی آپ کی طرف آ جائیں. ہاں جی بتاؤں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بالکل بتائیے بھائی، پوچھنے کے لیے تو آئے ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو صرف جماعت احمدیہ کی جو ہے نا وہ ہدایت مقصود ہے. بالکل میرا خلیفہ جو بنا ہے. ارے بھائی سن تو لیجئے یار، آپ بات ایک لائن سے زیادہ بولنے نہیں دیتی اور باتیں کر رہی ہو آپ ہدایت پانے کی. جی 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 دیجیے ہدایت. ہاں میں نہیں دے رہا ہوں بھائی، میں تو صرف بات بتا سکتا ہوں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. جی بالکل. یہ جو آپ کے دل و دماغ میں کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے نا کہ بھائی صرف ہدایت اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو ہی دینا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام بنی انسان کو ہدایت چاہتا ہے کہ تمام بنی انسان کو ہدایت ملے، لیکن ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی جو اس کے بھیجے ہوئے فرستادوں کا انکار کر دیتے ہیں. ان کو نہیں پھر ہدایت ملتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کے صدق دل سے سچائی کی تحقیق کرے اور خدا تعالیٰ سے دعا کرے. حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام جو نبی ہو کر آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، وہ صرف کسی ایک گروہ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تمام بنی انسان کے لیے آئے تھے. اب لوگوں نے نہیں مانا، اس میں مرزا صاحب کی غلطی نہیں ہے، اس میں لوگوں کی غلطی ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بھائی تمام بنی انسان کو ہدایت ملے، دنیا کے تمام لوگوں کو ہدایت ملے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے تمام دنیا کے لیے، اب دنیا نے نہیں مانا، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے وہ تمام دنیا کے لیے خلیفہ بنے تھے، لوگوں نے نہیں تسلیم کیا، یہ لوگوں کا قصور ہے نہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کا. اسی طریقے سے جو خلافت ہمارے پاس ہے وہ ہے تو تمام بنی انسان کے لیے، لیکن لوگ نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی غلطی ہے نہ کہ بھائی ہمارے خلیفہ کی یا ہماری خلافت کی یا اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو خلیفہ بنایا ہے وہ تمام دنیا کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن دنیا غفلت میں ہے، گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، انہیں گمراہی ہی ہدایت لگ رہی ہے، اس وجہ سے وہ حق کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں لوگوں کا قصور ہے نہ کہ ہمارا. اوکے. اچھا، دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ کیا نام جو ہے وہ کیا احادیث کے اندر اس طرح کا ذکر ہے
کہ بھائی میرے اتنے سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ آئیں گے اور ان کی جماعت حق ہوگی. جو مفہوماً آپ بات پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں حق جماعت کا پتہ چل جائے، تو ایسا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، اور علماء محدثین نے بھی جو ہے نا اس چیز کی تصدیق کری ہے اور نام تک بتایا ہے اس گروہ کا. لیکن جن الفاظ میں آپ میرے سے مانگ رہی ہیں، ان الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ بھائی ملک ہندوستان کے صوبہ پنجاب، ڈسٹرکٹ گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان، پن کوڈ نمبر 143516، محلہ احمدیہ، وہاں ایک شخص ہوں گے مرزا غلام مرتضی، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو امتی نبی بنایا جائے گا، پھر وہ ایک جماعت قائم کریں گے، وہ حق پر ہوگی، اے بطول تو بھی اس میں شامل ہو جانا. اس طرح کی تو کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح میری امت بھی فرقہ فرقہ ہو جائے گی. وہ 72 میں تقسیم ہوئے تھے، یہ ان سے ایک قدم آگے ہوں گے، یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے، باقی جہنمی ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی شناخت کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہیا جماعتن، وہ ایک جماعت ہوگی. ایک جماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک امام ہو، ایک خلیفہ ہو، اور وہ آج دیکھ لیجئے آپ دنیا میں سوائے جماعت احمدیہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر ذکر ہے ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق پر، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریق اختیار کیا اور صحابہ نے وہ طریق اختیار کیا، تو کیا کچھ ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کہ جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہتے تھے، وہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے، ان کا بائیکاٹ کر دیا. ماں نے اپنے بچوں کو باہر نکال دیا، بچوں نے اپنے ماں باپ کو باہر نکال دیا، دروازوں پر لکھ دیا گیا کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو. انہیں اپنے خاندان سے الگ کر دیا، ان کے اوپر طرح طرح کی بندشیں لگائی، کلمہ پڑھنے پر، اذان دینے پر ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی. اب ہم بھی اسی رستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ وہ سارے کام ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں جو صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے. آپ لوگ سارے وہ کام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اسی رستے پر ہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے پر چلے تھے اور صحابہ جس رستے پر چلے تھے، اس رستے پر چلنے پر ان کو ان تکلیفوں کا سامنا ہوا تھا. آج الحمدللہ اس دنیا کے اندر ہم اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہمیں وہی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہے جو اس زمانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو فیس کرنی پڑ گئی. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے اس بات کا کہ الحمدللہ ہم اسی رستے پر ہیں. دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ادوار کا ذکر کیا اور بیان فرمایا کہ بھائی نبوت تم میں قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کے بعد تم میں خلافت قائم ہوگی، اس کے بعد پھر فیض عوج کا زمانہ آئے گا، جابر بادشاہ حکومت کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد پھر ایک زمانہ اور آئے گا کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، یعنی نبوت کے طریق پر خلافت کا قیام ہوگا. اب یہ ماننے والے، رسول اللہ کی اس بات کو ماننے والے صرف ہم کہتے ہیں کہ بھائی مقام نبوت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ملا، وہ منہج نبوت پر آئے اور اس کے بعد ان کی خلافت کا نظام چلا. آپ لوگ کہتے ہو جی نبوت ہی نہیں ہوگی. او بھائی جب نبوت ہی نہیں ہوگی تو پھر خلافت کہاں سے ہوگی تمہاری؟ بھائی نبوت کے طریق پر تمہاری خلافت کیسے قائم ہوگی؟ نبوت کے طریق پر تمہاری خلافت ایسے صورت میں ہی قائم ہو سکتی ہے جب تم اس چیز کو تسلیم کرو کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ سکتا ہے، لیکن تم اس چیز کے منکر ہو. تو صرف جماعت احمدیہ ایک ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث من و ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو چکی ہے، کہ نبوت رہی لوگوں میں، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لی گئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور چالو ہوا، 30 سال وہ رہا، اس کے بعد وہ بھی اٹھا لیا گیا. اس کے بعد پھر جابر حکومت، فتنہ پرداز، فیض عوج کا زمانہ آیا. اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نبی معمور ہوا اس دنیا میں، اور اس کی وفات کے بعد پھر اس کی خلافت کا سلسلہ چلا اور وہ آج تک چل رہا ہے. وہ قائم ہوئی پھر خلافت منہج کی نبوت پر. محدثین نے بھی بتایا کہ بھائی اس فرقے کا نام احمد ہوگا، احمدی ہوگا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں بہت بڑے، انہوں نے بھی، اور میرے خیال سے ایک اور محدث کہ، اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امت محمدیہ اپنے مقام سے عروج کر کے امت احمدیہ میں تبدیل ہو جائے گی. اب بتا دیجئے آپ ہمیں پوری دنیا میں کون ہے جو احمدیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں؟ وہ ہم ہیں. کون ہے وہ کہ جس فرقے کا نام احمدیہ ہے؟ وہ ہم ہیں. اور کون سا ثبوت چاہیے بھائی؟ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی جبریل آ کر تمہارے کان میں کہیں تو وہ تو محال ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا.
جی تو جبریل تو مرزا صاحب کے پاس بھی نہیں آئے تو میرے پاس کیسے آ جائیں گے؟ یہ بھی تو آئے سوچو تھے نا۔ مرزا صاحب کے پاس، تو جبرائیل آئے تھے، مرزا صاحب نے ذکر کیا میرے پاس جبرائیل آتے تھے۔ ابھی اوپر پہلے میں سن رہی تھی کوئی بھائی آئے تھے تو وہ تو ٹی ٹی پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام لے رہے تھے، اور آپ کی طرف سے کوئی بھائی ٹی ٹی کی وضاحت کسی اور نام سے کر رہے تھے، جبریل سے نہیں کر رہے تھے۔ تو فرشتہ تھوڑی نہ کہا مرزا صاحب نے، تو مرزا صاحب نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا ہے، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتہ تھا وہ، بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا تھا، جیسے محاورے میں ہم بھی کہتے تھے نا یار تو میرے لیے فرشتہ ہے، تو اس دکھ درد میں میرے کام آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ وہ فرشتہ معلوم ہوتا تھا، یہ نہیں کہا مرزا صاحب نے وہ فرشتہ ہی تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس شخص سے اس کا نام پوچھا، پہلے اس نے بتانے سے منع کیا، لیکن اصرار کرنے پر اس نے اپنا نام بتایا کہ ٹیچی۔ اس کا جواب پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا کہ بھائی ٹیچی پنجابی زبان میں وقت مقررہ پر آنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ فرشتہ تھا، انہوں نے کہا فرشتہ معلوم ہوتا تھا، یعنی فرشتہ نما انسان تھا وہ، جس طرح سے ہم بھی عام محاورے میں کہہ دیتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی۔ تو پھر ان کے پاس فرشتہ کس نام کا آیا کرتا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے؟ جبرائیل، وہی ہاں ذکر کیا ہے مرزا صاحب نے، مرزا صاحب نے ذکر کیا ہے حقیقت الوحی کتاب کے اندر اپنی، کہ جبرائیل آتے تھے میرے پاس۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بہت اچھے آپ نے اپنی طرف سے اپنے فرقے کی بہت اچھی وضاحت کی ہے، بہت اچھا بتایا، بہت شکریہ آپ کا۔ آمین۔ تو پھر بیعت پکی سمجھوں؟ ہم خلافت کے ہی قائل نہیں تو ہم کائے کی بات کریں گے؟ خلافت کے قائل ہو جاؤ بھائی، آپ کیوں نہیں قائل ہیں بھائی؟ خلافت کوئی بری چیز ہے؟ خلافت بھی بند ہے آپ کے یہاں، ہم آپ کے یہاں خلافت خلافت کے بھی بند قائل ہے؟ نہیں، ہم تو اس خلافت کے قائل نہیں جو ابھی آپ نے پہلے سے بیان کی تھی، ہم تو مولا علی کو بلا فضل ماننے والے ہیں۔ آپ ہم سے کس خلافت کا